بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا تھرڈ ایپیسوڈ آف بلیک اسپیڈی ہنٹر. تم میرے ساتھ ہو اور مجھ سے بڑا شیطان اس دنیا میں شاید کوئی نہیں ہے، اور تم میری پارٹنر ہو، اس لیے تمہیں فکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اس پر جیفر سلوکا نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کے تینوں ساتھی ہنس پڑے. ہاں جیفر، واقعی دنیا کی ہر نوجوان اور حسین لڑکی کے لیے تم ایک شیطان ہی ہو. اس بار میجر سارگر نے مسکراتے ہوئے کہا تو رینا منڈارے اور زونڈاری ہنس پڑی. ان کے دل میں انجانا خوف نکل گیا تھا جو کچھ لمحے کے لیے رینا منڈارے اور زونڈاری کے دل میں پیدا ہوا. اس طرح مزید ان کا سفر کئی گھنٹے جاری رہا، لیکن ابھی تک خوش قسمتی سے صحرا کی کسی بھی آفت نے ان کا استقبال نہیں کیا. اور اب زونڈاری کے معنی کے منی بلیک کمپیوٹر میں سگنل آنے لگ گئے تھے. یہ سب قلعے کے قریب ہی تھے. صحرا کے اس حصے میں زمین بہت سخت تھی اور یہاں اونچے نیچے چھوٹے ٹیلے بھی بنے ہوئے تھے. حیرت ہے، یہاں یہ صحرا کا عجیب سا حصہ ہے جہاں ریت انتہائی سخت ہے، جیسے صحرا کا یہ حصہ پتھر کا بنا ہوا ہو. میجر سارگر نے حیرت سے کہا. اور یہ حصہ اونچے ٹیلوں پر مشتمل ہے جو لگتا ہے چاروں اطراف سے بند کیا ہوا ہے. اس پر جیفر سلوکا نے بھی چونک کر کہا لیکن جو بھی ہے، بلیک منی کمپیوٹر سے اسی جگہ کی لوکیشن اوپن ہو رہی ہے. زونڈاری نے بھی ہونٹ بھینچ کر کہا تو پھر چلو، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. ہماری تنظیم کا دنیا میں دہشت کے طور پر ایک نام ہے. ہم واقعی چھوٹی چھوٹی باتوں اور سنے سنائے من گھڑت قصوں سے ڈر کر اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے لگے تو یہ تو ہماری شکست ہوگی. اس پر رینا منڈارے نے ہنکارا بھر کر کہا تو سب نے سر ہلا دیے. ان کے ہر کارے اسی طرح خاموشی سے ان کے ساتھ تھے جیسے بولنا ہی نہ جانتے ہوں، اور ان کی موجودگی میں بولتے بھی کیسے، ورنہ ان کی کھال ادھیڑ دی جاتی. لیکن یہ ریت کے ٹیلے تو بہت ہی سخت اور بہت اونچے ہیں، اس طرح ہمارے اونٹ نہیں چڑھ سکیں گے. ان عمودی ٹیلوں پر چڑھتے ہوئے ہم میں سے کسی کا اونٹ بھی سلپ ہوا تو بھیانک موت ہو سکتی ہے. اس بار جیفر سلوکا نے کہا اور پریشانی کے عالم میں تھا وہ. لیکن جو بھی ہے، ہم بلیک منی کمپیوٹر کے مطابق اصل لوکیشن کے قریب ہی تو ہیں، اور میرے خیال میں سرخ قلعہ اسی بند ٹیلوں کے اندر ہی ہے. زونڈاری نے کہا مگر کس پاگل کو شوق پڑا تھا کہ اس بند جگہ اور صحرا کے اس خوفناک اور سنسان اور ویران جگہ پر قلعہ بنوا دیا. میجر سارگر نے کہا سنسان صحراؤں پر اس طرح کے قلعے عموماً پہلے مالدار لوگ بنوایا کرتے تھے. مگر اس سوال کو چھوڑ کر اب ہمیں اپنے کام پر توجہ دینی ہوگی، اور یہاں گرلوں کے ذریعے سوراخ کر کے اس ٹیلے کو کراس کرنا ہی ہوگا، کیونکہ یہاں ہم بلیک برڈ نہیں لائے جس کے ذریعے ہم اڑتے ہوئے اس ٹیلے کو کراس کر سکیں. جیفر سلوکا نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا میڈم لیلی ہنٹر، وہ دیکھیں، ایک بڑا سوراخ اس سخت ٹیلے میں ہے. شاید کوئی پارٹی یہاں سے پہلے ہی سوراخ کر کے اندر جا چکی ہے. اس دفعہ پہلی دفعہ ان کے ہر کاروں میں سے ایک ایجنٹ نے ادب سے زونڈاری کی طرف دیکھا اور کہا، جو کہ اس کا ایجنٹ تھا، ارے ہاں، واقعی یہ سوراخ تو تازہ معلوم ہوتا ہے. اس بار میجر سارگر نے بھی اس سوراخ کو دیکھتے ہوئے چونک کر کہا تو جو بھی ہے، ہمیں یہاں سے اندر جانا چاہیے. شاید مردہ پاجانی پارٹی نے یہاں سوراخ کیا ہوگا. جو بھی ہے، ہمارے لیے آسانی ہو گئی ہے. اس بار جیفر سلوکا نے مسکراتے ہوئے اور مطمئن انداز میں کہا. اس کا جلا ہوا سیاہ چہرہ مزید بھیانک اور سیاہ ہو گیا. اب سبھی آگے بڑھنے لگے
اور اس سوراخ کے قریب پہنچ گئے، جو اتنا بڑا نہیں تھا، بس آدمی اندر گھس کر کھسکتے ہوئے ہی آگے بڑھ سکتا تھا۔ چلو تم سب 8 پہلے اندر گھسو، ہم سب تمہارے پیچھے اندر آ جائیں گے۔ رانا منڈارے نے ان سب کو دیکھ کر سخت لہجے میں حکم سنایا، لیکن میڈم ٹائم اینڈ بیوٹی، یہاں اونٹ اور ان پر لدا ہوا مال، اس کا ہم کیا کریں؟ ایک ہرکارے نے حیرت سے پوچھا۔ ایمونیشن اور جدید سامان اٹھا لو، اور ظاہری بات ہے اس سوراخ سے اونٹ تو نہیں گھس سکتے نا، اس لیے فی الحال ان کو یہاں ہی ایسے ہی چھوڑ دو، اگر جھکڑ نہ چلے تو یہ اونٹ کہیں نہیں جائیں گے۔ اس بار میجر سارگن نے کرخت لہجے میں کہا تو تمام 8 ہرکاروں نے ادب سے سر خم کر دیے اور ہتھیار اور چند اور اہم سامان اٹھا کر آگے بڑھے، اور اس تنگ سوراخ جو کہ غالباً کسی اور پارٹی نے یہاں سوراخ کر کے اندر جانے کی جگہ بنائی تھی، اس کے اندر گھسنے لگے، اور ان سب کے اندر گھسنے کے بعد یہ چاروں بھی اس سوراخ کے اندر گھس گئے اور آگے کی طرف کھسکنے لگے، اور تقریباً 12 گز آگے کھسکنے کے بعد سوراخ ختم ہو گیا، اور اپنے ہرکاروں کے نکلنے کے بعد یہ بھی سوراخ سے باہر نکل آئے، جہاں یہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے کہ واقعی ان کے سامنے ایک مضبوط اور سرخ رنگ کا قلعہ تھا، جو بلند ٹیلوں کے اندر مقید تھا، لیکن خستہ حال ہونے کے باوجود بڑا ہی شاندار قلعہ تھا، جس کی دیواروں کا رنگ مٹ چکا تھا، لیکن ابھی بھی کہیں کہیں دیواروں پر سرخ رنگ کے آثار تھے۔ حیرت ہے، عجیب الخلقت قلعہ ہے یہ، رانا منڈارے نے حیرت سے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ جو بھی ہے، ہمیں اس خوفناک صحرا کے اس خفیہ قلعے کو ٹریس کرنے میں کوئی بھی دقت نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس دوران کوئی طوفانی جھکڑ چلے ہیں، جیفرڈ سلوکا نے کہا۔ اب سبھی ایک دفعہ پھر محتاط طریقے سے آگے بڑھے اور قلعے کے اندر گھسنے کا راستہ تلاش کرنے لگے، کیونکہ قلعہ ٹریس کرنے کے باوجود ان کو اندر گھسنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ ارے یہ کیا؟ وہ فیگرف یہاں قلعے کی عقبی سمت موجود ہے، یکلک میجر سارگن نے حیرت سے اچھل کر کہا۔ اوہ، تو زیرو لینڈ کے شیطان بھی ہم سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکے، معلوم نہیں ان کو اس قلعے کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا۔ زونڈاری نے فیگراف کو دیکھ کر منہ بنا کر کہا، چونکہ ابھی تک یہاں طوفانی زہریلے جھکڑ چلنے کے کوئی چانس نہیں تھے، اس لیے ان چاروں نے فی الحال اپنے اسپیشل ماسک اتار لیے ہوئے تھے۔ اچانک ان کو ایک دروازہ نظر آیا جو ٹوٹا ہوا تھا۔ ان کو اس پر اسرار قلعے میں یہ پہلا دروازہ نظر آیا تھا۔ میرے خیال میں یہ زیرو لینڈ کے تمام ہرکارے اندر ہی ہوں گے، اور ہم سے پہلے ہی دفینوں کو ہتھیانے کے در پہ ہیں۔ میجر سارگن نے مٹھیاں بھینج کر کہا۔ تو پھر ہمیں اپنے ایجنٹوں کو اندر بھیجنا ہوگا تاکہ تفصیلات معلوم کر سکیں، زونڈاری نے کہا، اور اپنے ایجنٹوں کو اس ٹوٹے دروازے کے اندر داخل ہونے کے لیے کہا۔ تو ایک دفعہ پھر 8 نے ادب سے سر خم تسلیم کر لیا اور اس ٹوٹے ہوئے دروازے کے اندر گھس گئے، جہاں اندر تاریکی تھی، لیکن یہ 8 جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، یکلک دروازہ بند ہو گیا اور ان کو اپنے ایجنٹوں کی بھیانک چیخیں سنائی دیں۔ ارے یہ کیا؟ یہ ٹوٹا ہوا دروازہ خود ہی کیسے بند ہو گیا ہے؟ ان چاروں نے حیرت اور پہلی دفعہ قدرے خوف سے کہا۔ اچانک ان کو قلعے کی دوسری سمت سے 4 افراد دوڑتے ہوئے نظر آئے، جن میں 2 حسین ترین لڑکیاں اور ایک ٹھگنا مرد اور دوسرا دراز قد مرد ان کی طرف بھاگتے ہوئے آئے۔ وہ چاروں بھی ان چاروں کو دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئے، جو کہ زیرو لینڈ کے چاروں بدنام زمانہ
اور معروف ترین ہرکارے سنگھے فینچ نانوتا اور تھریسیا تھے۔ تو یہ تم سب تھے جو یہاں آئے ہو؟ بلیک ڈیتھ کے ان چاروں ہرکاروں کو دیکھ کر سنگھی نے کہا، اور بلیک ڈیتھ کے چاروں ایجنٹوں نے دیکھا کہ زیرو لینڈ کے ان چاروں خاص ایجنٹوں کے چہروں پر بے پناہ خوف طاری تھا۔ ہمارا ایجنٹ مردہ باچانی پارٹی کے ساتھ تھا، لیکن اس زہریلی ہواؤں کے چلنے سے وہ سب مارے گئے۔ لیکن تم سب یہاں کیسے پہنچے؟ اور یہ سب کیا ہے؟ ہمارے ایجنٹ جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوئے، یہاں پراسرار قلعے کا دروازہ خود ہی بند ہو گیا اور ہمارے ایجنٹوں کی بھیانک چیخیں گونجی۔ لیکن اب خاموشی ہے بالکل ہی۔ رینا منڈارے نے زیرو لینڈ کے ان چاروں ایجنٹوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور بلیک ڈیتھ کے ان چاروں ایجنٹوں کے چہرے پر بھی ایک انجانا سا خوف تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہاری واقعی ہمارے ایجنٹ بھی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور ہمیں ہر بات کی خبر مل جاتی ہے۔ اور سب سے اہم بات کہ بھاگو یہاں سے، یہ قلعہ بہت خوفناک اور شیطانی قلعہ ہے، جیسے اس قلعے کے بارے میں سنا گیا تھا۔ اس بار نانوتا نے شدید خوف کے عالم میں کہا، آخر بات کیا ہے؟ ہمارے ساتھ اندر جانے کے بعد کیوں چیخے اور تم سب کیوں اتنے خوف زدہ ہو؟ اس بار میجر سارگن نے حیرت سے پوچھا۔ یہاں کر ہمارے فیگراف حیرت انگیز طور پر خراب ہو گئے، اور ہمارے بھی ایجنٹ اسی ٹوٹے دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے، لیکن اندر تاریکی میں ان کی چیخیں گونجی اور ٹوٹا دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا، اور ہم دوسری سمت گئے۔ وہاں اس پراسرار قلعے میں کئی بڑے دروازے ہیں، لیکن وہ سب بہت ہی مضبوط اور بند ہیں۔ ابھی ہم غور ہی کر رہے تھے کہ تمہارے ساتھیوں کی چیخوں کی آوازیں ایک بار پھر سنائی دی اور ہم آنے پر مجبور ہو گئے یہاں۔ اس بار تھریسیا نے خوف سے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کوئی دفینہ نہیں ہے، بلکہ جیسا سنا گیا تھا یہ قلعہ شیطانی ہے۔ وہ درست ثابت ہوا، سنڈاری نے خوف سے کہا، مگر اس سے پہلے کہ زیرو لینڈ کے ایجنٹوں میں سے کوئی جواب دیتا، اچانک ان سب نے دیکھا کہ اچانک تیز ہوا چلنے لگی۔ تو یہ سب خوف زدہ ہو گئے اور بلیک ڈیتھ والوں نے اپنے چہروں پر جلدی سے بلیک ماسک چڑھا لیے، اور انہوں نے دیکھا کہ زیرو لینڈ والوں نے بھی اپنے چہروں پر سفید رنگ کے ماسک چڑھا لیے، اور غالباً زیرو لینڈ چونکہ سائنسی ترقی میں بہت آگے تھا، اس لیے ان کے چاروں خاص ایجنٹوں نے بھی کوئی اسپیشل ماسک ہی پہنے تھے جو زہریلی رطوبت کا توڑ تھے۔ چلو بھاگو اور کسی اور دروازے سے اندر داخل ہو، کیونکہ یہ جھکڑ بہت تیز ہو رہا ہے۔ اس بار سنگھی نے تیز لہجے میں کہا، تو اس کے ساتھی دوبارہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگے جہاں سے غالباً ابھی آئے تھے۔ بلیک ڈیتھ کے ایجنٹ بھی ان کی طرف بھاگنے لگے، کیونکہ جھکڑ اب واقعی بہت تیز ہو رہا تھا۔ اچانک ان سب کے منہ سے بھیانک چیخیں نکلیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اس تیز ہوا اچانک بارش بھی ہونے لگی، جو کہ انتہائی حیران کن بات تھی۔ لیکن سب سے حیرت اور خوف یہ کہ ان کے جسم پر بارش میں نہیں بلکہ خون میں بھیگے گئے تھے، جیسے خون کی بارش ہو رہی ہو۔ اور خون کی بارش ہوتے ہوتے ہی یہاں اچانک تاریکی چھانے لگی اور خون کی بارش تیز ہو گئی، جسے دیکھ کر دنیا یہ مضبوط اعصاب کے مالک اور دنیا میں دہشت برپا کرنے والے دو خوفناک تنظیموں کے خاص ایجنٹ خون کی بارش سے خوف سے چلانے لگے۔ یہ ایک بہت بڑی حویلی تھی جو کہ مکمل طور پر سیاہ تھی، اور اس عمارت کے سطح دروازے پر شیطان کی ایک تصویر بھی بنی ہوئی تھی۔
جو کہ بہت ہی مکروہ، کریہا آمیز، بہت خوفناک تھی۔ اس سیاہ حویلی کے اندر ایک بہت کھلا میدان تھا۔ اس سے آگے بہت سے کمرے بنے ہوئے تھے۔ سیاہ حویلی میں ان کمروں کے ہر دروازے پر شیطان کی تصویر کنندہ تھی، اور ایک غلام گردش کے آخر میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس کے دروازے پر بھی شیطان کی تصویر ہی تھی۔ اس تصویر میں سے یوں معلوم ہوتا جیسے اس خوفناک شیطان کی آنکھوں سے خون اتر رہا ہو، جسے دیکھ کر بے پناہ خوف محسوس ہوتا۔ اس تاریک دنیا کی سیاہ حویلی کے تاریک میدان میں بھی اور سیاہ حویلی کے اندر بھی اس وقت لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، جس میں مرد و خواتین سبھی شامل تھے۔ ان سب نے سیاہ رنگ کے غیروے ٹائپ لباس زیبتن کیے ہوئے تھے، اور ہر مرد اور خواتین کے غیروے نما لباسوں میں بھی شیطان کی وہی مکروہ اور خوفناک تصویر بنی تھی۔ مردوں کی عمریں 22 سال سے اوپر اور 40 سال سے نیچے ہی تھیں، اور عورتیں بھی نوجوان لڑکیاں تھیں جن کی عمریں 16 سال سے اوپر اور 30 سال تک تھیں۔ لیکن اس وقت سبھی خاموش تھے، اور ان سب کے چہروں پر ایک تقدس تھا، جیسے بہت ہی مقدس جگہ پر گھوم رہے ہوں۔ یہ سب آقا کے غلام اور مہاشیطان یا بلیک پاور کے پیروکار تھے، جو اپنے نفس کی غلامی کے لیے آقا کی غلامی میں آ گئے تھے۔ لیکن اس وقت سب ٹرانس تھے، اور بس خاموش نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر گھوم پھر رہے تھے، جیسے کسی کے حکم کے منتظر ہوں۔ اس وقت ان سب کا آقا سیاہ حویلی کے بڑے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر بدستور سیاہ رنگ کا نقاب تھا، اور اس نقاب میں اس کی پرکشش اور سحرانگیز آنکھوں میں فتح کا نشہ اور تکبر تھا۔ نقاب کے پیچھے اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی، اور کیوں نہ ہوتی؟ اس نے اب تک بے شمار انسانوں کو اپنا غلام اور شیطان کا پیروکار بنا لیا تھا، اور یہاں اس کے غلام مرد و خواتین میں سے ہر مرد حسین عورتوں کا متلاشی اور دولت کا رسیا تھا، اور عورتیں بھی غلام، نفس کی غلام اور دولت کی رسیا تھیں، اور اسی لیے شیطانی آقا کی غلامی میں آ گئیں، جس نے ان سب کو دنیا میں عیش دینے کا سنہری موقع دکھائے۔ اچانک کمرے میں دھواں ہوا، اور یہاں سیاہ سائے پھیلنے لگ گئے۔ ان سیاہ سایوں کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن اب یہاں اس ہال کمرے میں آقا کے سامنے سیاہ سائے انسانوں میں تبدیل ہونے لگے، اور 10 کے قریب سائے دھوئیں سے تحلیل ہونے کے بعد انسانی شکلوں میں آ گئے۔ ان میں 5 مرد اور 5 ہی عورتیں تھیں۔ مرد بہت ہی گرانڈیل اور طاقتور تھے، اور عورتیں نوجوان اور بہت ہی حسین تھیں، اور سبھی سایوں سے انسانوں میں تبدیل ہو کر آقا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی، جسے دیکھ کر آقا کی آنکھوں میں چمک تیز ہو گئی۔ کھڑے ہو جاؤ میرے مت والو، اور بتاؤ کہ کیا حالات ہیں۔ آقا کے منہ سے کھڑکھڑاتی ہوئی آواز نکلنے لگی۔ آقا، ہم نے دنیا میں ہر طرف آپ کے غلام اور بلیک پاور کے پیروکار بنانا شروع کر دیے ہیں، اور آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ ترقی یافتہ ملک سے لے کر عام اور چھوٹے ملکوں میں بھی بلیک پاور کے پیروکار بنانے شروع کر دیے ہیں ہم نے۔ ان میں سے ایک کبھی ہیکل اور لمبے قد کے کرخت شکل مرد نے اب کھڑے ہوتے ہوئے ادب سے کہا، لیکن پھر بھی بولتے ہوئے اس کی نظریں نیچی تھیں، جیسے آقا سے نظریں ملانے سے کتراتا ہو۔ بہت خوب قاچار، اور باقی تم سب میری طاقتوں، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تم سب بلیک پاور کی نظروں میں بہت سرخرو ہو گئے ہو۔
اور دنیا کی ہر لذت اور آسائش تمہاری ہو گئی، لیکن سب کا کام کامیابی سے ہو جانا چاہیے، کیونکہ میں دنیا میں بلیک پاور کی حکمرانی دیکھنا چاہتا ہوں۔ آقا نے نحوست بھری مسکراہٹ سے کہا۔ آقا، ہم آپ کے غلام اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو مسلسل خوشخبریاں ہی ملیں گی، کیونکہ ہم نے اپنے کارکنوں کو آپ کے عطا کردہ طاقتوں کو دیا ہوا، جو کالے سحر کے ذریعے لوگوں کو مہا شیطان کا پیروکار بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ قاجار نے بدستور سر جھکائے ادب سے کہا، بہت خوب، تم واقعی میری طاقتور متوالے ہو، اور جیسے جیسے لوگ بلیک پاور کے پیروکار بنتے جائیں گے، میں تم 10 کو ہی ان سب کا لیڈر مقرر کر دوں گا، اور ان لوگوں کو تم سب نے ہی ان پر حکمرانی کرنی ہے اور ان کو شیطانیت کی طرف بھی اکسانا ہے، اور بعد میں ہم نے دنیا میں انہیں نفس پرست انسانوں سے بدکاری کے علاوہ قہر اور خوف میں بھی مبتلا کرنا ہے، اور اسی کو اور بھی پھیلانا ہے، اور جھوٹوں مکر و فریب کے ذریعے دنیا میں ہنگامہ بھی برپا کرنا ہے، اور جو لوگ بلیک پاور کی مخالفت کریں گے ان کو اپنی طریق دنیا میں ماں شیطان کے بڑے نقش کے سائے میں پھینٹ چڑھا دیا جائے گا، اور ان کی موت بہت ہی دردناک ہوگی۔ آقا نے گرجتی ہوئی آواز میں کہا، آقا، ہم 5 جوڑیاں ہیں اور ہمارا مذہب بھی مختلف ہے، لیکن آپ نے ہمیں اپنا غلام بنایا اور بلیک پاور کے پیروکار بنا دیا، اور ہم سب اسے مذاہب کو چھوڑ کر مہا شیطان کے پیروکار بنے ہیں۔ آپ نے ہمیں کالے سحر عطا کیے، جس کی بدولت ہم سیاہ سایوں جیسی طاقت میں تحلیل ہو سکتے ہیں، جس سے ہمیں عام لوگ ویسے ہی دیکھ کر خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کے عطا کردہ سیاہ سایوں میں بہت ہی پاور ہے۔ ایک حسین عورت نے ادب سے کہا، ہاں لاچائی، میں نے یہ سب طاقتیں تم سب کو اس لیے تو دی ہیں کہ تم میرے لیے وہ سب کچھ کرو جو میں چاہتا ہوں۔ آقا نے کہا، آقا، آپ کے کہنے کے مطابق ہم آپ کے کہنے پر انسانیت کو گمراہی کے راستے پر ڈالتے جا رہے ہیں، لیکن آقا، اب جیسے جیسے ہمارے پیروکار پھیلتے جا رہے ہیں، وہاں مسائل بھی کھڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اس بار قاجار نے ہونٹ بھیج کر کہا، ہاں بولو، کیا مسائل ہیں؟ آقا نے گرج کر پوچھا۔ آقا، دنیا کا ہر مذہب شیطانیت کے خلاف ہے، اور اب گویا کہ ہم نوجوانوں کو بلیک پاور کے پیروکار کالے سحر سے بنا رہے ہیں، لیکن اس سے ہر مذہب کے بڑے مذہبی لوگ ہمارے خلاف ہونے شروع ہو چکے ہیں، اور خاص کر کے ہمیں مسلمانوں سے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ بے شک بعض نفس کے غلام مسلمان آپ کی غلامی میں آ چکے ہیں، لیکن جو اپنے ایمان کے پکے ہیں وہ مکمل طور پر شیطانیت کے مخالف بھی اور دشمن بھی ہیں۔ اسی طرح ان مذہبی لوگوں کا دنیا کی معروف سیکرٹ سروس والوں سے بھی تعلق ہے، خاص کر پکیشیا کے ملک کا خطرناک انسان عمران، جس پر نیک لوگوں کا سایہ ہے۔ وہ اب تک بے شمار شکتیوں کا خاتمہ بھی کر چکا ہے، جو اس کے ساتھ کام کرنے والے بہت ہی پاورفل ہیں، خاص کر اس کا ایک سیاہ فام ساتھی تو کسی ویچ ڈاکٹر سے کم ہی نہیں، اور اس کے ہاتھوں سے بھی اب تک بے شمار بلیک پاور کے خاص ساتھی مارے بھی جا چکے ہیں۔
شاید ہماری طاقتیں ان کے خلاف کام نہ کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ کفرستان کا طارق نامی شخص بھی بہت پراسرار طاقتوں کا مالک ہے اور کسی طاقتور ساحر سے کم نہیں ہے، جس کے سامنے بڑی بڑی سار شکتیاں بھی شکست کھانے پر مجبور ہو جایا کرتی ہیں۔ اس بار کا جان ہاتھ کھینچ کر اپنی پریشانیاں بیان کی۔ تو کیا یہ لوگ نفس کی غلامی میں نہیں آ سکتے؟ کیونکہ حسین عورت اور دولت کا جہاں بڑے بڑوں کو مجبور کر دیتی ہے۔ ان سب کو حسن، عیش اور دولت کی چمک دکھاؤ، جس کی میرے پاس کوئی بھی کمی نہیں ہے۔ جو کہ ایک دفعہ میرے پاس آ گیا، وہ میرے شہر سے واپس نہیں جا سکتا، نہیں بچ سکتا وہ میرے شہر سے۔ آقا نے اس بار حسن سے گرجتے ہوئے کہا، کیونکہ اپنی خاص طاقتوں کے منہ سے قدرے خوف اور مایوسی دیکھ کر اس کا نقاب کے پیچھے مسکراتا ہوا سنجیدہ اور کرخت چہرہ سامنے آ گیا تھا۔ آقا، ہم دنیا کی ہر طاقت اور تنظیموں کے ایجنڈوں پر بھی اپنی طرف سے شیطانیت اور خوف کا شکنجہ تنگ کر رہے ہیں اور اسی میں ہمیں کامیابی بھی ملتی ہی جا رہی ہے، لیکن دنیا کے خطرناک ایجنڈوں سے لڑتے ہوئے ہمیں کہیں کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ بعض سے چھوٹے ایجنٹ دنیا کے سخت جان ہیں، لیکن ہو بھی سکتا ہے کہ شیطانوں کے خوفناک وار کے سامنے ڈر کر بلیک پاور کی غلامی میں ہی آ جائیں، کیونکہ کالا منتر بے شمار انسانوں کو راندہ درگاہ بنانے میں مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ اس بار کاچائی نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور مجھے ہر طرف سے کامیابی کی خبریں ملنی چاہیے، کیونکہ میں نے تم سب کو بہت سی طریق طاقتیں عطا کی ہیں اور گویا کہ طریق دنیا میں آنے والے سب انسان اب میرے غلام اور بلیک پاور کے غلام ہیں، لیکن اس کی تعداد بس بڑھتی چلی جانی چاہیے۔ میں دنیا میں بدی کو ہر طرف پھیلا دینا چاہتا ہوں، جس میں عریانت، بدکاری اور عیش کے ساتھ ظلم اور قہر کا بازار بھی گرم ہو جانا چاہیے۔ آقا نے اپنی سحر انگیز آنکھوں سے اپنے ان خاص ساتھیوں، غلاموں اور طاقتوں کی طرف دیکھ کر کہا، تو سب نے ادب سے اور ڈرتے ہوئے اپنی آنکھیں اٹھا کر اپنے آقا کی آنکھوں میں جھانکا، تو یکلک ان سب طاقتور سحر کے مالک غلاموں نے اپنے سینوں کو تھام لیا، جیسے اب خود موت کے وہم میں مبتلا ہو چکے ہوں اور مرنے ہی والے ہوں۔ یہ دیکھ آقا کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ اس کی آنکھوں کے بے پناہ سحر نے اس کے طاقتور سحر کے مالک غلاموں کو بھی ایک ہی جھٹکے میں ڈیتھ اور فوبیا میں مبتلا کر دیا۔ آقا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اوپر کر کے جھٹکا، تو یکلک اس کے ہاتھ سے دھواں نکلا جو مکمل طور پر سیاہ تھا، اور یہ دھواں اس کے غلاموں کے گرد اکٹھا ہو گیا اور ان کو اپنے اندر سمو لیا، اور چند لمحوں بعد یہ دھواں چھٹ چکا تھا، لیکن اب اس کے غلاموں کے ہاتھ میں اپنے سینوں سے اٹھ چکے تھے اور سب ایک دفعہ پھر نارمل حالت میں ہو گئے۔ میری طاقتیں بہت پاورفل ہیں، بس تم لوگ دوسرے لوگوں کو راندہ درگاہ بنا کر میری طریق دنیا میں لے آؤ، باقی کا کام میرا ہے۔ میں ہر کسی کو اپنا غلام بنا لوں گا، کیونکہ بلیک پاور نے مجھے سحر کی وہ کالی طاقتیں عطا کی ہیں جو پہلے اپنے کسی خاص غلام یا پیروکار کو عطا نہیں کی۔ آقا نے گرجتے ہوئے کہا، اور اب ایسا لگا جیسے بادل گرج رہے ہوں، کیونکہ اس کی آواز میں بہت ہی قہر اور گرج تھی۔ آقا، آپ واقعی گریٹ پاور کے مالک ہیں۔ اس بار ایک دفعہ پھر
اس کے خاص غلاموں اور طاقتوں نے اس کے سامنے سر خم کر دیے اور پھر سے یہ دھوئیں میں تحلیل ہوتے ہوئے واپس چلے گئے۔ میرے غلاموں، میرے مت والو اور بلیک پاور یا مہا شیطان کے پیروکار، خوش ہو جاؤ، میں نے تم سب کو بھی ڈیتھ آف فوبیا کی گریٹ پاور عطا کر دی ہے، اور اب تم بھی اپنی سیاہ طاقتوں کے ساتھ لوگوں کو موت کے خوف میں مبتلا کر سکتے ہو۔ اس طرح دنیا کے طاقتور ذہنوں اور دلوں والے انسان بھی تمہاری گریٹ پاور سے بچ نہیں پائیں گے، اور جب میری تاریخ دنیا میں ان کو لایا جائے گا تو میرے دیدار کے بعد ان کا سر میرے آگے جھکا ہوا ہوگا۔ لہٰذا جاؤ اور بھٹکتے ہوئے لوگوں کو وحشت و بربریت کے شدید خوف اور ڈیتھ آف فوبیا کا شکار بنا دو۔ آقا نے نحوست سے گرجتے ہوئے اور زور سے کہکے لگاتے ہوئے کہا۔ اس دوران اس کے غلام سیاہ سایوں میں مبتلا ہونے کے بعد اب پھر اس کی نظروں سے غائب ہونے لگے، اور پھر کمرے میں گھٹاٹوپ اندھیرا چھا گیا۔ ڈاکٹر سائمن اور اس کی ٹیم ممبر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سیاہ دھواں قدرے کم ہو رہا ہے، لیکن درختوں کے اوپر اب بھی کہیں کہیں سیاہ دھواں لہراتا جا رہا تھا، جو غور سے دیکھنے سے نظر آتا تھا۔ ماسٹر 7، لگتا ہے ہم کسی مشکل کا شکار ہونے والے ہیں، کیونکہ یہ جنگل میں اس طرح سیاہ دھواں پھیلنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ ڈریگن سلوکا نے ہارن بھینچ کر کہا۔ ہاں پاور 4، تم درست کہنے لگے ہو۔ لگتا ہے بنگال کے اس جنگلوں میں ہم کسی خطرناک جگہ پر آ چکے ہیں، جسے انجانے میں ہم محسوس نہیں کر سکے، اور ہم کسی شیطانی اور ماورائی کیس کا شکار ہوئے تو یہ خطرناک ہوگا، بہت ہی خطرناک، کیونکہ گویا کہ ہنٹر اینڈ ہنٹ والے کیس میں ہم ایک شیطان پرست پروفیسر سے لڑ چکے ہیں، جس کے لیے ہمیں مصر کے صحراؤں، کھپاؤں اور ٹیمپلز اور اہراموں کا سفر بھی کرنا پڑا تھا۔ لیکن یہ صورتحال تو بہت ہی عجیب ہے، میڈم کوشیلا نے ہارن بھینچ کر کہا۔ چلو یہاں سے اب ہمیں جلد از جلد نکلنا ہوگا، ورنہ ہم واقعی کسی خوفناک صورتحال سے دوچار ہو جائیں گے، کیونکہ ہم سیکرٹ ایجنٹ تو ہیں، لیکن ہمیں کسی شیطانی اور ماورائی طاقتوں سے لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ ہرشل نے بھی اس گمبھیر صورتحال کو دیکھا تو سب کو کہہ دیا۔ لیکن پاور ممبران، اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ سیاہ دھواں جو اچانک ہی درختوں کے اوپر نمودار ہوا اور درختوں کے سبز پتے اچانک سیاہ ہو گئے تھے، یہ عام دھواں ہی تو ہے، اور کثرت سے ہونے کی وجہ سے اور گھنا جنگل ہونے کی وجہ سے ہمیں سیاہ نظر آئے ہوں گے، اور ہم دنیا کے مانے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ بھی تو ہیں، ہمیں ان سب سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے اپنے ممبران کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جو اچانک ہی پر اسٹار مناظر کو دیکھ کر ہراساں ہو گئے تھے۔ لیکن ماسٹر 7، یہ بھی تو دیکھیں نا کہ جنگل کے اس وسیع اور گھنے ایریے میں اتنے بڑے جگہ کس نے آگ لگائی ہوگی جسے اتنا کثیر دھواں نکلا ہو کے، اور ہمیں آگ تو کہیں نظر نہیں آئی، اور جتنا بھی دھواں جنگل کا اتنا وسیع حصہ ہے تو اس دھوئیں سے خطرناک حد تک جنگل کے گھنے درختوں کے پتوں کو سیاہ نہیں کر سکتا، اس لیے معاملہ واقعی کوئی اور ہی ہے۔ لیکن ممبران، پھر بھی ہمیں اس طرح واقعی خوفزدہ نہیں ہو جانا چاہیے، ورنہ اگر واقعی ہم پر کوئی شیطانی حملہ ہوا
تو ہم اپنے حواس پر قابو نہیں پا سکنے کی وجہ سے شکست کھا کر ختم ہو جائیں گے۔ بیرسٹر کلارا نے بھی ہمت کر کے ساتھیوں کی ہمت بندھائی۔ ہاں پاور ون، آپ فکر نہ کریں، آخر میرا بھی کینیا کے طریق جنگلوں کا وسیع تجربہ ہے، اور گویا کہ مجھے عمران صاحب کے ساتھی جوزف اور کرنل فریدی صاحب کے ساتھی طارق صاحب کی طرح پراسرار عمل تو نہیں آتے، لیکن میں افریقہ کے قدیم وچ ڈاکٹروں کے بارے میں تھوڑا بہت تو جانتا ہی ہوں، اور ہم شیطانی طاقتوں کا مقابلہ کر لیں گے۔ ڈریگن نے بھی اس بار چیخ کرا کے کہا۔ ہاں، ہمیں اپنے ذہن سے اب تمام خوف کو دور پھینکنا ہوگا، اس بار ڈاکٹر سائم نے سنجیدگی سے کہا۔ سب باتیں کرتے رہو، لیکن اپنی سپیڈ تیز رکھو اور گاڑیوں تک پہنچنے کی جلد از جلد کوشش کرو۔ شام کا وقت ہونے کو ہے اور رات کو درندے جاگ اٹھتے ہیں اور جنگل بہت خوفناک ہوتا جا رہا ہے، اور رات کے وقت تو اور بھی ہو جاتا ہے، اور شیطانی طاقتیں بے شک ہمارا راستہ نہ روکیں، لیکن جنگل کے درندے ضرور ہمارا راستہ روک دیں گے۔ اس بار ڈریگن سلوکا نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ہنس پڑے اور اپنے ذہن کو فریش کرنے لگے اور اپنی سپیڈ بھی بڑھا دی۔ ماسٹر 7، مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے اصل راستے سے بھٹک کر کسی اور ہی جگہ آ چکے ہیں، اور یہاں مجھے ایک دفعہ پھر سیاہ چیتوں کی بو محسوس ہو رہی ہے، اور جیسے جنگل کے اس گھنے ایریے میں چیتے ہمارا پیچھا کر رہے ہوں۔ یکلگ ڈریگن سلوکا نے اپنے جنگلی تجربے کی بنیاد پر چونک کر کہا اور رک گیا۔ اف، ایسا ہونا تو ممکن نہیں ہوتا کہ بہت سارے چیتے ایک ساتھ ہوں، کیونکہ چیتے اکیلے یا اکا دکا رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن یہاں کوئی اور ہی چکر ہے جو اتنے سارے چیتے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ اس بار مدام گوشیلا نے بھی چونک کر کہا، کیونکہ اپنے کالم میں یہ درندوں کی نفسیات پر بھی کافی بھرپور کالم لکھ چکی تھی، جس کے آئیڈیاز اس نے اپنے ممبر پاور فور ڈریگن سلوکا سے بھی لیے تھے۔ چلتے رہو، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا، آخر ہمارے پاس بھی وافر مقدار میں جدید ترین ایمونیشن ہے جسے ہم جنگلی جانوروں کو اور بلکہ جنگل کو بھی اڑا سکتے ہیں، پھر ہم کسی چیز سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس بار کمشنر ڈورف نے خشک انداز میں کہا۔ ہاں، تم ٹھیک کہتے ہو، بس ہمیں چلتے ہی رہنا چاہیے۔ ہم اپنی گاڑیوں تک بے شک نہ پہنچ سکیں، لیکن اس جنگل کی حدود سے باہر تو نکل ہی جائیں گے نا۔ ہرشل نے بھی اپنے ساتھیوں کو رکتے دیکھ کر کہا، اور ایک دفعہ پھر سب آگے بڑھنے لگے۔ اچانک سب ٹھٹک کر رہ گئے، کیونکہ جنگل کے اس گھنے اور سنسان جگہ پر ان کو سیاہ رنگ کے قلعے نما حویلی نظر آئی، یا بڑے مکان کی نحوست انہیں دکھائی دی۔ اب سبھی پاور ممبران حیرت اور تجسس سے اس گھنے جنگل کے سنسان ایریے میں اس حویلی کو دیکھ کر چونک گئے تھے۔ ارے، حیرت ہے! ایک دفعہ پھر چیتوں کی بو محسوس ہوتے ہوئے دور چلی گئی، حالانکہ ابھی لگتا تھا کہ جیسے بے شمار چیتے یہاں آس پاس ہی ہوں۔ آخر یہ سب کیا چکر ہے؟ ڈریگن سلوکا نے حیرت کی شدت سے شانے اچکا کر کہا۔ پاور فور درندوں کو چھوڑو، مجھے تو اس ویران اور پراسرار حویلی کو دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے، مدام کو شیلا نے بھی ہونٹ بھینج کر کہا۔ اب سب مل کر اسی سیاہ حویلی کے قریب پہنچ گئے، جس کی دیواریں بہت اونچی تھی، مگر یہاں ان کو کوئی دروازہ نظر نہیں آیا جس سے اندر جایا جا سکے۔ مجھے تو اس جگہ سے وحشت ہو رہی ہے، جیسے یہ کوئی شیطانی عمارت ہو، اور ہمیں پراسرار دھوئیں کا نظر آنا بھی
اسی کی ایک کڑی لگتی ہو، بیرسٹر کلارا نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر سائمن نے دیکھا کہ اس پراسرار سیاہ حویلی کو دیکھ کر سب کے چہروں پر حیرت کے ساتھ ہلکا سا خوف بھی نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ یار ڈاکٹر، مجھے تو بہت خوف لگ رہا ہے۔ لگتا ہے یہاں اس حویلی میں بھوت اور ویمپائرز ہیں، وہ مسافروں کا خون پیتے ہوں گے، ٹونی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، کچھ نہیں ہوتا، تم میرے ساتھ ہو، میں تمام ویمپائرز اور بھوتوں کو بھگا دوں گا، ڈاکٹر سائمن نے ہنستے ہوئے کہا۔ مگر یہ عجیب عمارت ہے جس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہرشل نے کہا۔ یاد رہے کہ ہم دنیا کے طاقتور سیکرٹ ایجنٹوں میں سے ایک ہیں، اور تم سب اپنے آپ کو مضبوط کرو اور ہمیں اس پراسرار عمارت کا کھوج لگانا ہی ہوگا۔ آخر یہ اتنی پرانی اور خوفناک عمارت یہاں کیوں اور کس مقصد کے تحت بنائی گئی ہے؟ ڈاکٹر سائمن نے اپنے پاور ممبران کی طرف دیکھ کر کہا۔ یس ماسٹر سیون، لیکن یہاں اس عمارت کے اندر جانے کا کوئی تو راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، پھر یہاں کیسے اس کا کھوج لگایا جائے؟ کیپٹن مائیکل نے پوچھا۔ اس طرح کرتے ہیں کہ 3 گروپ بنا لیتے ہیں اور اس وسیع عمارت کے اندر جانے کا راستہ سرچ کرتے ہیں، اور جس گروپ کو بھی راستہ ملے وہی اندر جائے، اور باقی گروپ کسی اور راستے کو ڈھونڈ کر اندر جانے کی کوشش کریں، اور سب اندر ہی ملاقات کریں۔ بلکہ اس طرح کرتے ہیں کہ پاور 4 تم بابا رستم کے ساتھ یہاں اس حویلی کے ساتھ بڑے درخت پر چڑھ جاؤ، اور پاور 2، 3، 5 اور 6 تم چاروں ایک اگلی سمت سے راستہ ٹریس کرو۔ پاور 1 اور میں اس عقبی سمت میں جاتے ہیں، اور چونکہ ہمارے پاس ایمونیشن اور جدید ساخت کے سیل فونز بھی ہیں، اس لیے کسی بھی اہم ڈسکشن پر ایک دوسرے سے رابطہ کر لینا، بس ہمت کا مظاہرہ کرنا ہے، ڈاکٹر سائمن نے ان کو حکم دیتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر، اس ہولناک سیاہ عمارت کو دیکھ کر خوف سے میری پینٹ گیلی ہوتی جا رہی ہے، اور تم سب کو ایک دوسرے سے الگ تھلگ کر کے کہہ رہے ہو کہ ہمت کا مظاہرہ کرو، ٹونی نے مسکراتے ہوئے کہہ ڈالا۔ بابا رستم، فکر نہ کرو یار، تم پاور 5 ڈریگن سلوکا کے ساتھ یہی موجود ہو، اور اس کے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ڈاکٹر سائمن نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بیرسٹر کلارا کے ساتھ ایک سمت بڑھ گیا، اور دونوں سیاہ عمارت کے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے۔ سائمن، کہ تمہیں کوئی خوف محسوس نہیں ہو رہا اس پراسرار عمارت کو دیکھ کر؟ اور سیاہ دھوئیں کا چھا جانا اور درختوں کے پتوں کا سیاہ ہونا، مجھے تو بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، جیسے ہم کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں، بیرسٹر کلارا نے چلتے ہوئے ڈاکٹر سائمن کا نام لیتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اب وہ ممبران کے ساتھ نہیں تھی بلکہ ڈاکٹر سائمن کے ساتھ اکیلی ہی تھی، اور اکیلے میں وہ ڈاکٹر سائمن کو ڈاکٹر یا سائمن کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ ارے کلارا، یہ دیکھو، یہاں اس عمارت میں اب یہ کھڑکی ہی نظر آئی ہے جس کا ابھی تک کوئی دروازہ نظر نہیں آیا، ڈاکٹر سائمن نے مڑ کر گھورتے ہوئے ایک چھوٹی کھڑکی کو دیکھ کر چونکتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ اس پراسرار حویلی کا دوسری سمت دروازہ ہو جہاں ہمارے دیگر ساتھی گئے ہوں، بیرسٹر کلارا نے کہا۔ ارے وہ دیکھو ڈاکٹر، یہ انسانی قدموں کے نشان بھی ہیں، جیسے اسی ونڈو سے ہی اندر لوگ گئے ہوں، بیرسٹر کلارا نے نیچے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اسے اندر جوتوں کے نشان نظر آئے تھے۔
حیرت ہے، یہ عمارت تو حد سے زیادہ ہی پراسرار بنتی جا رہی ہے، اس لیے اب تو اس کا کھوج لگانا لازمی ہو گیا ہے کہ جنگل کے اس ویران حصے میں اس عمارت کا بنوانا اور مین جگہوں پر کوئی دروازہ ہی نہ ہونا، اور اب اس گھنے درخت کے نیچے اس چھپی ہوئی چھوٹی ونڈو کے اندر انسانوں کے قدموں کا نشان ہونا، آخر یہ سب کیا ہے؟ ڈاکٹر سائمن نے حیرت سے کہا۔ تو پھر یہاں ممبران کو بلوا لیا جائے؟ بیرسٹر کلارا نے کہا۔ نہیں، میرے خیال میں ہم دونوں کو بھی اس ونڈو کے اندر جا کر عمارت کے اندر گھس کر دیکھنا چاہیے، اگر لازمی ہوا تو ممبران کو بھی بلوا لیں گے۔ ہاں، اگر تمہیں خوف محسوس ہو رہا ہے تو بے شک تم واپس جاؤ، میں اکیلا ہی اندر جا کر معلوم کرتا ہوں کہ آخر چکر کیا ہے یہ، ڈاکٹر سائمن نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں ڈاکٹر، میں بھی تمہارے ساتھ اندر چلوں گی، آخر تمہاری منگیتر ہوں۔ اگر اندر حسین ڈائن تم پر عاشق ہو گئی تو میں اس کا برعکس بنا دوں گی۔ اس پر بیرسٹر کلارا نے مسکراتے ہوئے شوخی میں کہا، فکر نہ کرو کلارا، میں صرف ایک ہی حسین ڈائن پر عاشق ہوں۔ ڈاکٹر سائمن نے بھی شوخی میں مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ ڈاکٹر سائمن سمجھ گیا تھا چونکہ رینا منڈارے اسے چاہتی تھی اور اپنا ڈانس پارٹنر بھی بنانا چاہتی تھی، اس لیے بیرسٹر کلارا نے اسے اپنا حریف سمجھتے ہوئے اور بیرسٹر کلارا کا حسین ڈائن کہنا رینا منڈارے کی طرف اشارہ کرتا تھا۔ کیا مطلب؟ کون ہے وہ حرافہ؟ مجھے اس کا نام تو بتاؤ ذرا، کہیں تم بلیک ڈیتھ کی منحوس ڈائمنڈ بیوٹی کی تو بات نہیں کر رہے جو میں تمہیں اپنا ڈانس پارٹنر بنانے کے چکروں میں ہے؟ بیرسٹر کلارا نے اس بار منہ بنا کر اپنے دل کے خدشے کا اظہار کیا تو ڈاکٹر سائمن زور سے ہنس پڑا۔ ایک تو تم لڑکیوں کو شک کی بری عادت ہوتی ہے، فکر نہ کرو، میں بلیک ڈیتھ کی حسین ڈائمنڈ بیوٹی کو نہیں بلکہ جو واقعی کسی حسین ڈائن سے کم نہیں، البتہ ایک بیوٹی کوئین کو پسند کرتا ہوں، ڈاکٹر سائمن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بیرسٹر کلارا کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ دنیا اسے ہی اس کے بے پناہ حسن کی وجہ سے بیوٹی کوئین کے نام سے جانتی تھی۔ اب ڈاکٹر سائمن اور بیرسٹر کلارا نے ایک ساتھ ونڈو کو کھولا تو بغیر آواز کے ساتھ چھوٹی ونڈو کھلتی چلی گئی، لیکن اندر اندھیرا ہی تھا۔ بیرسٹر کلارا ٹارچ جلانے لگی۔ نہیں کلارا، تم نے خود دیکھا کہ یہاں انسانوں کے قدموں کے نشان ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پر اسرار طریقے سے کچھ اندر ہے، اور اب ہمیں خاموشی سے اندر جا کر ان کو دیکھنا چاہیے کہ آخر یہاں بنگال کے گھنے جنگلوں کے اس پراسرار حویلی میں کیا ہو رہا ہے، ڈاکٹر سائمن نے سنجیدگی سے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر روکتے ہوئے کہہ دیا، اور خاموشی سے اچک کر اندر داخل ہو گیا۔ تو بیرسٹر کلارا بھی اندر داخل ہو گئی اور اس کے اندر آنے سے ڈاکٹر سائمن نے کھڑکی بند کر دی، جس سے اندھیرا ہو گیا، اور ان دونوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کوئی کمرہ ہے یا کوئی راہداری۔ حیرت ہے، یا اس اندھیرے میں آخر اس طرح پر اسرار طریقے سے کون آئے ہوئے ہوں گے؟ بیرسٹر کلارا نے دھیمی آواز میں کہا اور ڈاکٹر سائمن کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں ڈاکٹر، تم درست کہہ رہے ہو، ہمیں خاموشی سے ان پراسرار لوگوں کو کھوج لگانا چاہیے جو معلوم نہیں کس طرح اتنے گھنے اور خطرناک جنگل کی اس ویران اور پراسرار سیاہ حویلی میں چوروں کی طرح یہاں گھسے ہیں۔ اس پر بیرسٹر کلارا نے بھی آہستہ آواز میں کہا۔ اس دوران ان کی آنکھیں تھوڑی بہت اندھیرے میں دیکھنے کی قابل ہو گئیں، کیونکہ یہ دونوں بہت احتیاط سے آگے بڑھنے لگے تھے۔ سائمن، یہ تو ہم کسی برآمدے میں ہیں اور یہاں عجیب طرز کے کئی کمرے بنے ہوئے ہیں۔
اور آگے چل کر کھوج لگا ہی لیتے ہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے. کیونکہ میری چھٹیس کہہ رہی ہے کہ یہاں کوئی بھی بہت ہی خطرناک کام ہو رہا ہے. اس لیے تو اس سنسان اور ویران گھنی جنگل میں یہ عمارت بنائی گئی. ڈاکٹر سائمن نے کہا اور آگے بڑھنے لگے تو ان کو طویل برآمدے کے آخر میں سیڑھیاں نیچے جاتی ہوئی نظر آئیں. مجھے ڈائبن پن سے معلوم کرنا پڑے گا. ڈاکٹر سائمن نے اپنی جیب سے ایک پین کی طرح کی کوئی جدید چیز نکالی اور فرش پر بیٹھ کر اس پین پر لگے بٹنوں میں سے چند ایک کو کلک کیا تو فرش پر پڑا انسانی جوتوں کا نشان واضح ہونے لگ گیا. لگتا ہے یہاں جو بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے ربر کے جوتے پہنے ہوئے ہیں تاکہ کوئی نشان فرش پر نہ پڑے. لیکن ڈائبن پین نے بتا دیا کہ یہاں واقعی کچھ دیر پہلے کچھ افراد نیچے گئے ہیں. لیکن حیرت ہے یہاں انہوں نے کوئی پہرا نہیں لگایا. شاید ان کے خیال میں یہاں کوئی نہیں آ سکتا. ڈاکٹر سائمن نے مسکراتے ہوئے کہا اور پین کو بند کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا. ڈاکٹر، معاملہ تو بہت ہی پراسرار ہوتا جا رہا ہے. اتنے احتیاط سے نامعلوم افراد اندر آ گئے اور نیچے شاید کوئی تہہ خانہ ہے جہاں وہ گئے ہوئے ہوں. بیرسٹر کلارا نے بھی ہونٹ بھینج کر سنجیدہ انداز میں کہا، چلو نیچے اترو. اب یہاں دیکھنا ہی پڑے گا کہ کون لوگ ہیں جو اتنی پراسراریت دکھا رہے ہیں. ڈاکٹر سائمن نے کہا اور اب دونوں خاموشی سے اور احتیاط سے سیڑھیاں نیچے اترنے لگے. کچھ دیر بعد سیڑھیاں گھوم گئیں اور یکلخت ایک خوفناک منظر دیکھ کر ان دونوں کے سانس خوف سے اٹک گئے. کیونکہ یہاں ایک بہت بڑی تصویر نیچے ایک دیوار پر بنی ہوئی تھی جس میں ایک کرہ امیز اور بہت ہولناک چہرہ بنا ہوا تھا جسے دیکھ کر ہی خوف محسوس ہو رہا تھا. اف، بہت ہی خوفناک. اور اس تصویر میں غالباً شیطان کی ہی تشبیہ دی گئی ہے. بیرسٹر کلارا نے خوف سے تھوک نکلتے ہوئے کہا اور مضبوطی سے ڈاکٹر سائمن کا ہاتھ تھام لیا. ہمت کرو کلارا، ہم دنیا کے مانے ہوئے سیکرٹ ایجنٹ ہیں. اب جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ شیطانی حویلی ہے اور یہاں شیطان پرست شیطان کی عبادت کرنے اور اسے مدد مانگنے آتے ہیں. ڈاکٹر سائمن نے ہونٹ بھینج کر کہا اور اس خوفناک کرہ امیز شیطانی تصویر کو دیکھ کر خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا اور دونوں جی کرا کے مسلسل آگے بڑھتے چلے گئے. کیونکہ سیڑھیاں گھومنے کے بعد ایک راہداری تھی اور یہاں بھی بے شمار کمرے بنے ہوئے تھے. اف، یہ تو کوئی چکر در چکر نگری ہے جہاں ہر طرف بے شمار کمرے ہیں. بیرسٹر کلارا نے کہا. کلارا، پرانے درس کی حویلیاں ایسی ہی ہوتی ہیں. ڈاکٹر سائمن نے اس کی طرف دیکھ کر کہا. اب یہ دیکھ کر ان دونوں کے منہ سے طویل سانس نکل گئے کہ آگے راہداری بند تھی اور ان بند کمروں میں سے صرف اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا. بہت ہی پراسرار طریقے سے اس حویلی میں کوئی کام ہو رہا ہے، ڈاکٹر سائمن نے حیرت سے کہا اور ایک دفعہ پھر اپنی جیب سے ڈائبن پین نکال لیا. یہاں تم ڈائبن پین سے کیا کام لینا چاہتے ہو؟ حالانکہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے اور ہم ایسے ہی آ گئے ہیں. کلارا نے حیران ہو کر پوچھا. ایک دفعہ چیک کرنے میں کیا حرج ہے؟ ڈاکٹر سائمن نے ڈائبن پین کے ایک بٹن کو پریس کرتے ہوئے دیوار پر اس کی سرمائی شعاع کو مارا جو بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی. ویسے سیڑھیاں اترنے کے بعد ڈاکٹر سائمن نے ہلکے
پاور کی ٹارچ روشن کر لی تھی، جس کی بہت دھیمی روشنی تھی، جس سے بس ان کو آگے کا راستہ ہی نظر آ رہا تھا۔ اب جیسے ہی ڈاکٹر سائمن نے اپنے ٹیبل پین کی شاؤں کو دیوار پر ڈالا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ یہاں میکنیزیم کے ذریعے راستہ بند کیا گیا ہے، ڈاکٹر سائمن نے کہا، اور دیواروں پر ہاتھ تھپتھپانے لگا تو اسے ایک جگہ کھوکھلا پن محسوس ہوا۔ تو ڈاکٹر سائمن نے یہاں اندازے سے مخصوص طریقے سے ہاتھ گھمایا تو یکلخت سرر کی ہلکی سی آواز کے ساتھ یہاں ایک ونڈو نمودار ہو گئی، جو کہ بند تھی، اور اسے دیکھ کر دونوں کے چہروں پر حیرت اور مسکراہٹ رنگ گئی۔ اف، بہت ہی پراسرار طریقے سے یہاں کوئی کام ہو رہا ہے، کلارا نے طویل سانس لے کر کہا۔ اب ایک دفعہ پھر ڈاکٹر سائمن نے ونڈو پر ہاتھ رکھا تو ونڈو کھل گئی، اور یہاں سے اندر جانے کی طرف مزید راستہ نیچے کی طرف جا رہا تھا، اور یہاں بھی کرہ امیز شیطانی عکس کی ہولناک تصویر دیوار پر آویزاں تھی، جس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، جیسے یہاں اندر آنے والے کو دیکھ رہی ہو۔ یہاں دونوں ایک دفعہ پھر جی کرا کے اور قطرے جھک کر اندر گھسے اور سیڑھیاں نیچے اترنے لگے۔ کچھ دیر بعد سیڑھیاں ختم ہونے کے بعد ایک راہداری گھوم رہی تھی، تو یہ بھی اس راہداری میں چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو یکلخت ان کے قدم رک گئے، کیونکہ یہاں بھی ایک ونڈو تھی جو کہ بظاہر بند تھی، لیکن اس کے نیچے والی جگہ پر ایک بڑا ہی سوراخ بنا ہوا تھا، جہاں سے اندر دیکھا جا سکتا تھا۔ اب دونوں نے اندر جھانک کر دیکھا، چونک گئے، کیونکہ اب ان کے سامنے ایک منظر تھا۔ ان دونوں نے دیکھا کہ یہاں ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا، اور یہاں کے وسط میں وہی شیطان کا کرہ آمیز اور خوفناک بت بنا ہوا تھا، اور یہاں 10 کے قریب نوجوان مرد اور خواتین تھیں، جن میں مقامی لوگوں کے علاوہ نیگرو اور گورے جوڑے بھی شامل تھے، اور کرہ آمیز بت کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اف، تو وہی بات سامنے آ گئی، یہ سب شیطان پرست ہیں اور شیطان کی عبادت کرنے اور اس سے مدد مانگنے آئے ہیں۔ ڈاکٹر سائمن نے ہونٹ بھینچ کر کہا، بہت خوب بلیک پاور کے پیروکاروں، تم سب کو دنیا کی ہر آسائش میسر ہوگی، لیکن اس کے لیے ہر قسم کی بدکاری اور شیطانیت کو فوقیت دینی ہوگی۔ اچانک ان کو ایک طرف سے ایک مقامی بوڑھا اس ہال کمرے کے اگلی سمت سے ایک کمرے سے نکلتا ہوا نظر آیا، جس کے چہرے پر خباثت کھوٹ کھوٹ کر بھر گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر اس وقت دل فریب مسکراہٹ تھی۔ لارڈ، ہم یہاں مقامی لوگ بھی ہیں اور مقامی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمارا مذہب عیش و عشرت کے سخت خلاف ہے۔ کیا بلیک پاور کے پیروکار بن کر ہم نفس کے غلاموں کو ہر قسم کی خواہش پوری ہو سکے گی؟ ایک مقامی لڑکی نے کہا تو ڈاکٹر سائمن بیرسٹر کلارا چونک گئے۔ ہاں بلیک پاور کے پیروکاروں، لیکن اس کے لیے تم سب کو غیرت کو پیچھے رکھنا ہوگا، ورنہ تم سب اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ غیرت ہی انسانیت کو عیش سے محروم کرتی ہے۔ مقامی بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ ہمیں اس دنیا میں دولت اور ہر قسم کا عیش چاہیے، ایک نیگرو نوجوان عورت نے کہا۔ اب تک میں تم کو 4 لیکچر دے چکا ہوں، اور اس خفیہ معبد میں میرے ساتھی دنیا بھر کے ترستے ہوئے لوگوں کو یہاں بلیک پاور کے معبد لاتے ہیں، اور پھر دنیا بھر کی تکلیف ان سے دور ہو جاتی ہے۔
صرف جسم کا سکون اور دولت کی ریل پیل ان کے پاس ہوتی ہے۔ مکروہ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، تو ہمیں بھی بلیک پاور کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایک گورے مرد نے پوچھا۔ یہاں بلیک پاور کی عبادت تو روز ہوتی ہے، لیکن آج خاص عبادت ہوگی، اور اس عبادت کے بعد تم سب بلیک پاور کے خاص پیروکار بن جاؤ گے۔ بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، تو لارڈ، ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیوں کہ دولت کے حصول اور دنیا کے عیش و عشرت کے لیے ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، ایک اور گورے نے کہا۔ تم سب یہاں ایک اور دوسرے سے مدغم ہو جاؤ اور سب ایک دوسرے کے بدن سے پیاس بجھاؤ۔ جہاں دھیمی روشنی میں بلیک پاور کا عکس تمہارے کارناموں کو دیکھے گا، اور اس کے بعد تم پر اپنی نوازش کی بارش کرے گا، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر کچھ پڑھ کر ان سب پر پھونک ماری تو ان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ معلوم نہیں اس کے عمل سے سب جوڑے کریہ امیز شیطانی بدھ کے سامنے سجدے ریز ہوتے چلے گئے، جسے دیکھ کر ڈاکٹر سائمن بیرسٹر کلارا کے چہرے پر شدید حیرانگی چھا گئی، کیونکہ یہاں اس شیطانی حویلی میں بہت ہی چھپ کر پر اسرار طریقے سے شیطان کی عبادت کی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سب جوڑے اچانک اٹھے، اور پھر جو منظر ہوا ان دونوں نے دیکھا، اس سے ان کے چہرے شرم اور غصے سے سرخ ہو گئے، کیونکہ اس شیطانی ہال کمرے میں شیطان مکمل طور پر کھل چکا تھا، جسے دیکھ کر ان دونوں کے چہرے پر شرم اور غصے سے ملے جلے تاثرات سامنے تھے، کیونکہ ہال کمرے میں سب جوڑے ایک دوسرے سے شیطانی انداز میں مدغم ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر سائمن نے بیرسٹر کلارا کو اشارہ کیا اور باہر نکلنے کو کہا، تو دونوں اس شیطانی منظر کو دیکھنے کے بعد اپنی نظریں پھیر لیں اور دوبارہ خاموشی سے انہی راستوں سے چلتے ہوئے حویلی سے باہر آ گئے۔ اف ڈاکٹر، یہ تو شیطانی حویلی یا معبد تھا، جہاں براہ راست شیطان العین سے مدد مانگی جا رہی تھی، اور جیسے ہی مکروہ صورت شیطانی بوڑھے نے یہاں ان پر شاید کوئی سحر پھونکا تھا، جس کے بعد شیطانیت کھل گئی۔ سامنے سب کیا تھا، جہاں مقامی اور فوراً لوگ برملا شیطان کے پیروکار بن رہے تھے؟ بیرسٹر کلارا نے حیرت اور غصے سے کہا۔ اب دونوں واپس اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھنے لگے، اور ان سب نے دیکھ لیا کہ اس کے باور ممبران کیپٹن مائیکل، کمشنر رالف، مدام کوشیلا اور ہرشل آ رہے تھے۔ کلارا، میں نے سنا تھا کہ دنیا میں شیطان کے بعض معبد ہیں جو بہت ہی خفیہ ہوتے ہیں، اور عمران اور کرنل فریدی نے بھی مجھے یہ بتایا تھا کہ چند ماہ پہلے ان دونوں کے ساتھیوں نے بھی مل کر شیطان کے معبد کا سراغ لگایا، جہاں شیطان سے مدد مانگی جاتی تھی، اور یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے اب بھی جاری ہے، اور اب تو ہم نے اپنی آنکھوں سے بھی یہ پراسرار اور گھٹیا ترین کام دیکھ لیا ہے۔ ڈاکٹر سائمن نے بھی ہونٹ بھینچ کر کہا، تو ہم ان سب شیطان پرستوں کے خلاف کیا کریں؟ کیونکہ یہ شیطانی حویلی ہے، کلارا نے کہا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ بوڑھا شیطانی ساحر تھا، اور اگر ہم وہاں تھوڑی اور دیر ٹھہرتے تو اس خبیث کو ہماری موجودگی کا بھی علم ہو جاتا، اور ہم سیکرٹ ایجنٹ ہیں، کوئی پراسرار عامل نہیں۔ اور میں نے یہ بھی سنا تھا کہ شیطان کے باغیوں کو شیطان کے نام پر ذبح بھی کیا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پکڑے جانے کے بعد ہمارے ذہنوں کو
صحر سے مفلوج کر دیا جاتا اور شیطان کے نام پر ذبح کر کے ہماری بھینٹ دے دی جاتی۔ میں ڈر نہیں رہا، لیکن ایک اسلامی ملک میں ایسا گھاؤ، ایسا گھنونا فیل ہو رہا ہے۔ فی الحال ہمیں یہاں سے جانا چاہیے۔ بعد میں عمران سے اس بارے میں ڈسکس کروں گا۔ پہلے بھی ہنٹ اینڈ ہنٹر والے کیس میں اس کے ساتھ کام کر چکے ہیں، اور عمران کے ساتھی جوزف کو پراسرار اور ماورائی معاملات میں بھی بھرپور تجربہ ہے، اور کرنل فریدی کے ساتھ ہی طارق صاحب کو بھی یہ سب بتانا پڑے گا۔ بعد میں یہاں اٹیک کیا جائے گا، یہ شیطان کے ایک نہیں، دنیا میں اور بھی بہت سے خفیہ معبد ہیں۔ ڈاکٹر سائمن نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اسی دوران اس کے ساتھی بھی یہاں پہنچ گئے۔ ماسٹر 7، ہمیں تو کوئی بھی دروازہ نہیں نظر آیا، کیپٹن مائیکل نے اسے دیکھ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر سائمن یا بریسٹر کلارا اپنے ساتھیوں کو کچھ کہتے، اچانک ڈاکٹر سائمن کے سیل فون پر کال آنے لگی تو اسکرین پر درج نمبر دیکھ کر حیران اور چونک گیا۔ عمران اور دیگر ممبران نے حیرت سے جوزف کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک کرب تھا، جیسے تکلیف میں ہو، لیکن پھر جوزف نے کمال حیرت سے خود کو سنبھال لیا، اور اس کی حالت اب نارمل تھی، لیکن اس کے چہرے پر غصہ اور انجانا سا خوف طاری تھا۔ ابے کالیے، یہ سب کیا تھا اور تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ عمران نے جوزف کی طرف دیکھ کر چونک کر پوچھا۔ باس، کالے جھیل کی شیطانی بدروہیں کھل چکی ہیں اور جھیل سے نکل کر انسانی علاقوں کا رخ کر چکی ہیں، اور دنیا بہت بڑے خطرے میں پھنسنے جا رہی ہے، جوزف نے عمران کی طرف دیکھ کر سنجیدگی سے کہا۔ تو ٹائیگر رابرٹ اور جوانا ہنسنے کے بجائے سنجیدہ ہو گئی۔ عمران، جوزف درست کہہ رہا ہے۔ واقعی مجھے محسوس ہوا تھا جیسے یہاں سے کوئی سائے گزرے ہوں، اور معلوم نہیں وہ سب کیا پراسراریت تھی۔ اس بار جولیا نے بھی قدرے خوف اور حیرت سے کہا، چونکہ عمران بھی یہ پراسرار سائے دیکھ چکا تھا، جو ایک لمحے کے لیے ان کو نظر بھی آئے تھے، لیکن اب ان کالے سایوں کے کوئی اثار نہ تھے۔ عمران صاحب، لگتا ہے کہ ہم ماضی کی طرح پھر کسی ماورائی کیس میں پھنسنے والے ہیں، صدیقی نے کہا۔ بھاڑ میں جائے ماورائی دنیا، مجھے صرف اپنی پولیٹیر کی سالگرہ کی فکر ہے۔ عمران نے اس بار منہ چلاتے ہوئے احمقانہ لہجے میں کہا تو جولیا نے منہ بنا لیا۔ بھائیوں اور کراسٹر صالحہ بہنوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود کو بھی کسی جن بھوت سے کم نہیں ہیں اور نہ ہی سمجھتے ہیں، اور تنویر بھائی کی شکل مبارک تو ویسے ہی بہت خوفناک ہے، ہم خود ہی بھوت پریت بن کر اپنے مد مقابل کا بھرکس بنا کر رکھ دیں گے۔ عمران نے ممبران کو ہراساں دیکھ کر احمقانہ لہجے میں کہا، تاکہ ان کے دل میں یہ پراسرار عمل دیکھ کر کوئی خوف غالب نہ آئے۔ باقی سب تو عمران کی بات پر اس گھمبیر ماحول میں نہ چاہتے ہوئے اور سنجیدگی اور پریشانی کا لبادہ اوڑھنے کے باوجود مسکرا دیے، لیکن تنویر نگاہوں سے عمران کو گھورنے لگا، کیونکہ عمران نے اس کو خوفناک شکل کہا۔ اچانک عمران کے سیل فون پر کال آنے لگی تو عمران چونک پڑا۔ ارے، یہ تو پروفیسر ربانی صاحب کی کال ہے، جو مشہور علم نجوم ہے، عمران نے حیرت سے کہا۔ ہیلو بندہ نواز، مریض کمال، شاگرد ربانی کالار حاضر جانثار ہے۔ عمران نے احمقانہ انداز میں کال اٹینڈ کرتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ عمران بیٹا، مجھے تم سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے،
تم جتنی جلدی ہو سکے میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ جو ہو رہا ہے کوئی اچھا نہیں ہو رہا یہ سب۔ عمران کو ایک بھاری اور مردانہ آواز سنائی دی، جس کی آواز میں لغزش بھی تھی۔ کیا بات ہے پروفیسر صاحب، آپ مجھے پریشان لگ رہے ہیں، کوئی خاص بات ہے کیا؟ عمران نے اس بات سنجیدگی سے چونک کر کہا۔ ہاں بیٹے، تم بس جلدی سے میرے پاس آ جاؤ، مزید بات ہے میں بعد میں بتاؤں گا، پروفیسر ربانی نے کہا۔ تو عمران نے حیرت سے کندھے اچکا دیے۔ حیرت ہے، یہ آج کیا ہو گیا ہے کہ پہلے اچانک کوئی پرسرار سیاست، پھر جوزف کی پرسرار حالت کا ہو جانا، اور اب اچانک پروفیسر صاحب کا فون آ گیا، عمران نے کہا۔ عمران، مجھے کام ہے، تم سب نے پریشان نہیں ہونا، ہم سب کو مابعی کیسز کا بھرپور تجربہ ہے، اگر اس بار بھی کوئی شیطانی ڈاکٹر یا پروفیسر ہم پر شیطانیت کا ڈنڈا وار کرنا چاہتا ہے، تو اس بار بھی ہمیشہ کی طرح ہم شیطان پرستوں کو اس کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں گے، عمران نے کہا، اور اپنا حلیہ درست کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، جوزف نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم بھی میرے ساتھ آؤ، پروفیسر ربانی صاحب نے مجھے ایمرجنسی میں بلوایا ہے اور مجھ سے کوئی اہم معاملات میں ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ باس، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، رابرٹ نے بھی کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہاں کیا قانون دان مس ٹھمکا بیرسٹر کلارا اور مسٹر ٹھمکا ڈاکٹر سائمن کے ٹھمکے چل رہے ہیں، جو تمہیں بھی وہاں لے کے جاؤں میں، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ صاحب، آپ کی شادی، ابھی اب شادی ہوگی تو میں اور میرا معزز شاگرد ضرور ٹھمکے لگائیں گے، ویسے اگر چاہیں تو ابھی نکاح کر لیں، تنویر صاحب جیسے معزز نکاح خواہاں بھی موجود ہیں اور دلہن بھی تو موجود ہے، سلیمان نے مسکراتے ہوئے فکرہ کسا تو سب ہنس پڑے، اور لیکن تنویر قہر آلود نگاہوں سے آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والا ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ہمیں اپنی رائے سے اطلاع دیتے رہا کریں۔